جاتا تھا، 2 وقت یا 1 وقت کا کھانا دروازہ کھول کر کے اندر کوئی رکھ دیتا تھا، نہ کوئی اس سے ملتا تھا، نہ اس سے کوئی بات کرتا تھا، نہ اس کے غم دور کرتا تھا، نہ اس کو تسلی دینے والا کوئی تھا، بس اس کو ایک بند کوٹھڑی میں پیک کر دیا جاتا۔ 1 سال تک وہ عورت بیچاری وہاں رہتی تھی، اس کو کوئی نکالنے والا، خیر خبر لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ عورتوں کے جو مخصوص ایام آتے تھے، ان مخصوص ایام میں عورتوں کے ہاتھ سے پانی پینے کو بھی اپنے لیے جو ہے ننگ و عار سمجھا جاتا تھا، اس کے ساتھ سلام اور مصافحہ کرنے کو بھی اپنے لیے حرام سمجھتے تھے، حالانکہ وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی عورت ہے، آپ کے گھر کی ایک جو ہے زینت ہے، لیکن جہالت اتنی زیادہ تھی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں تھی، اور عورتوں کا میراث میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ باپ مر جاتا تھا تو اس کی میراث میں صرف ان مردوں کو حصہ دیا جاتا تھا جو جوان ہوتے تھے اور جنگ کرنے کے لائق ہوتے تھے۔ ان کے اندر یہ بات تھی کہ جو کما نہیں سکتی ہے، جو محنت نہیں کر سکتی، اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ان میں یہ خرابی تھی کہ اپنی ماں کو بھی میراث میں تقسیم کرتے تھے۔ جہاں میراث میں مال تقسیم ہوتا تھا، وہاں اپنی ماں کو بھی تقسیم کر دیتے تھے کہ یہ ماں فلاں بیٹے کے حصے میں جائے گی کہ فلاں بیٹے کے حصے میں جائے گی۔ اتنے برے حالات اور خراب ماحول میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ نے اس سماج اور معاشرے کے ساتھ 40 سالہ زندگی گزاری، اور نہایت صداقت، سچائی اور امانت داری کے ساتھ اور پوری انسانیت کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے، لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے، ایک اللہ واحد ذوالجلال کی عبادت کرتے ہوئے اور حنیف مسلم بن کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال گزارے، جس میں بے شمار واقعات پیش آئے، ابھی وقت نہیں ہے۔ ان 40 سالوں کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں، جہاں آپ علیہ السلام کئی دن، کئی راتیں تنہائی میں گزارتے تھے، کان یتحنث فی غار حرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند دنوں کا توشہ لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو آپ کی سب سے پہلی اور سب سے محبوب بیوی تھی، جن کے موجود ہونے تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اس بیوی کے ہاتھ سے بنا ہوا جو کھانا ہوتا تھا اس کو لے کر غار حرا تشریف لے جاتے، اور ایک ہفتہ 10 دن تک وہاں تنہائی میں گزارتے تھے۔ جب توشہ ختم ہو جاتا پھر واپس آتے، کچھ دن گھر پر رہتے، پھر توشہ لے کر چلے جاتے۔ کیا کرتے تھے وہاں پر تنہائی میں؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی تخلیق میں غور کرتے تھے، اللہ کے اس نظام کائنات کو سوچتے تھے، اور ایک اللہ کی پکار لگاتے تھے، یعنی موحد تھے، توحید پر قائم تھے۔ اس وقت جب 40 سال زندگی آپ کی مکمل ہو گئی اور اللہ رب العزت نے آپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دینے کے لیے حضرت جبریل امین کو بھیجا دنیا میں، تو اس وقت اللہ رب العزت نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سماج سدھار کے لیے، سماج کی اصلاح کرنے کے لیے سب سے پہلا جو گڑ بتایا، سب سے پہلا جو حکم سنایا، سب سے پہلا جو پوائنٹ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوٹ کروایا، وہ یہ نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو نماز کا حکم کیجیے کہ لوگ نماز پڑھتے ہو جائیں گے تو سدھر جائیں گے۔ پہلا حکم یہ نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو روزے کی تلقین کیجئے، پہلا حکم یہ نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو زکوٰۃ کا حکم دیجئے، پہلا حکم یہ نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو جہاد کا حکم دیجئے، پہلا حکم یہ نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو فلاں عبادات سنائیے یا فلاں گناہوں سے روکنے کی کوشش اور مہم چلائیے، بلکہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کے واسطے سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی اتاری وہ ہے اقرا، اے پیغمبر پڑھو۔ کیا فرمایا؟ ارے بولو بھائی، پڑھو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی مدرسے میں گئے تھے، نہ کسی اسکول میں گئے تھے، نہ کسی کالج سے آپ نے تعلیم حاصل کی تھی، نہ کسی انسان سے پرسنل طور پر آپ نے علم سیکھا تھا، تو آپ کو کچھ پڑھنا آتا نہیں تھا، تو آپ پڑھتے بھی کیا؟ اور آپ علیہ السلام کو جو علم لوگوں کے ذریعے نہیں سکھایا گیا، اس میں بھی اللہ کی یہ حکمت اور مصلحت ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی پڑھے لکھے ہوتے اور بہت زیادہ جانکار ہوتے ان ساری چیزوں کے اور کلام کے، تو لوگ الزام لگا دیتے کہ ارے یہ تو محمد کا کلام ہے، یہ خود ہی بناتا ہے اپنی صلاحیت سے اور لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، لوگوں کو انکار کا موقع ملتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو لوگوں کے واسطے سے علم نہیں دیا۔ حضرت جبریل نے آپ علیہ السلام کو اپنے سینے سے ملایا جیسے ہم معانقہ کرتے ہیں، اور آپ کو زور سے دبوچا اور دبایا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خفت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے، اتنا زور سے دبایا۔ دبانے والا کون ہے؟ فرشتہ ہے۔ ایک جنات کا کبھی سایہ پڑ جاتا ہے تو جو لوگ عاملوں کے پاس اور باپوؤں کے چکر لگاتے ہیں ان سے پوچھئے کہ بھائی بچہ بہت دنوں سے بیمار ہے، بہت بخار آ رہا ہے، اور کسی ڈاکٹر کو بتانے کے بجائے ملا صاحب کے پاس چلے گئے، تو ملا صاحب کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جنات کا سایہ پڑ گیا ہے۔ اب اللہ جانے کون سا جنات ہے کہ اس کا سایہ اتنا خطرناک ہے، تو جنات کے سائے کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ آدمی کے اوپر بخار چڑھ جاتا ہے۔ کبھی آمنے سامنے کسی کی ملاقات ہو گئی تو وہ تو بے ہوشی ہو جاتا ہے، وہ تو کئی دن تک بیچارہ پاگل جیسا گھومتا رہتا ہے۔ ایسے بہت سے کیسز مولانا لوگوں کے پاس آتے رہتے ہیں۔ کبھی ایسا واقعہ بھی ہوتا ہے کہ غیبی تھپڑ پڑ جاتا ہے، کچھ دکھا نہیں اور تھپڑ لگ گیا، اور وہ انسان بیچارہ بخار میں جو ہے تڑپ رہا ہے۔ کیا ہے یہ؟ ایک جنات سے انسان کا واسطہ پڑا، اس کا یہ اثر اس کی پورے باڈی اور طبیعت کے اوپر پڑا کہ وہ ایک صحیح سالم ہٹا کٹا انسان بیماری کی گود میں گر گیا۔ تو یہاں آپ سوچئے، سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام ہیں، اور ایک طرف ایک بشر اور انسان جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صرف ملاقات نہیں ہو رہی ہے، صرف سامنا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جبریل امین آپ کو اپنے سینے سے لگا کر دبا رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی ہمت اور آپ کا حوصلہ دیکھیے کہ آپ علیہ السلام نے اس دبانے کو بھی برداشت کیا۔ اس وقت آپ بیمار نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے صرف یہ فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا، پھر چھوڑ کے فرمایا اقرا یا محمد پڑھو۔ آپ علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر دبایا، پھر تیسری مرتبہ کہا، پھر دبایا، پھر چوتھی مرتبہ میں یہ وحی کے کلمات جو ہماری قرآن کریم کے 30ویں پارے میں 5 آیتیں سورہ علق کی ہے، یہ سب سے پہلی وحی آپ کو اتاری گئی اور سنائی گئی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام سے جس نے بنایا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو کہ آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا ہی نہ تھا۔ یہ 5 آیتیں آپ علیہ السلام کو دی گئی، یہ 5 آیتیں آپ کو یاد ہو گئی، اس لیے کہ جو وحی آتی تھی فوراً آپ کو یاد ہو جاتی تھی۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به میں اس کا ذکر ہے۔ آپ ان 5 آیتوں کو لے کر فوراً حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ڈرتے ہوئے اور خوف کے عالم میں اور ہچکچاتے ہوئے تشریف لے گئے، اور جا کر کہنے لگے زملونی زملونی،
مجھے کمل اڑاؤ، مجھے کمل اڑاؤ. کیوں کہ آپ کا بدن جو ہے خوف کی وجہ سے کانپ رہا تھا. جیسا بہت بخار چڑھتا ہے تو آدمی کو بہت سردی لگتی ہے، جب زیادہ سردی لگتی ہے تو بدن پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، آدمی کو 1 2 3 4 لحاف اڑانے پڑتے ہیں، جب جا کر یہ اس کی حالت کم ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر جا کر کہا زملونی زملونی،